الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ڈاکٹر میر عابد علی ندوی، حیدرآباد تلنگانہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے لیے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی قربانیوں سے متعلق آڈیو ریکارڈنگز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی آڈیو ریکارڈنگ بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے سختیوں اور تکالیف کا برداشت کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی خاطر جتنی تکلیف مجھے پہنچائی گئی اتنی کسی کو نہیں پہنچائی گئی، اور جتنا مجھے اللہ کی وجہ سے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، اور مجھ پر 30 دن اور 30 راتیں مسلسل ایسی گزری ہیں کہ میرے اور بلال کے پاس کسی جاندار کے کھانے کے قابل صرف اتنی چیز ہوتی جو بلال کے بغل کے نیچے آ جائے، یعنی بہت تھوڑی مقدار میں ہوتی تھی۔ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا ہمارے گھروں اور ہماری مجلس میں ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں ایسی باتیں سناتا ہے جن سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو ہمارے پاس آنے سے روک دیں۔ تو ابو طالب نے مجھ سے کہا، اے عقیل، اپنے چچا زاد بھائی کو ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی ایک کوٹھری میں بلا کر لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائے میں چلنا چاہتے تھے کیونکہ دھوپ بہت تیز تھی، لیکن راستے میں سایہ نہ مل سکا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس پہنچ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم، جیسے کہ تم کو خود بھی معلوم ہے میں تمہاری ہر بات مانتا ہوں۔ تمہاری قوم والوں نے آ کر یہ کہا کہ تم کعبے میں اور ان کی مجلسوں میں جا کر ان کو ایسی باتیں سناتے ہو جن سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو ان کے پاس جانا چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا کہ جس کام کو دے کر مجھے مبعوث کیا گیا ہے اس کو چھوڑنے کی میں بالکل قدرت نہیں رکھتا ہوں، جیسے کہ تم میں سے کوئی سورج میں سے آگ کا شعلہ لانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اس پر ابو طالب نے کہا، میرا بھتیجا کبھی غلط بات نہیں کہتا، تم سب بھلائی کے ساتھ واپس چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، آپ کی قوم میرے پاس آئی ہے اور اس نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں، تم مجھ پر بھی ترس کھاؤ اور اپنی جان پر بھی، اور اتنا بوجھ مجھ پر نہ ڈالو کہ جس کو نہ میں اٹھا سکوں اور نہ تم، لہذا تم اپنی قوم کو وہ باتیں کہنی چھوڑ دو جو ان کو ناگوار لگتی ہے۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے چچا کی رائے بدل گئی ہے اور وہ اب آپ کی مدد چھوڑ کر آپ کی قوم کے حوالے کرنے والے ہیں، اور اب ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی ہمت نہیں رہی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، اگر سورج میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے تو میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں اس کام میں لگا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو غالب کر دیں یا اس کام کی کوشش میں میری جان چلی جائے۔ اتنا کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پشت پھیر کر چل دیے۔ جب ابو طالب نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام پر اتنے پختہ ہے کہ اس کے لیے جان تک قربان کرنے اور چاند سورج تک اٹھا لینے کو تیار ہے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، اے میرے بھتیجے۔ آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے
ابو طالب نے کہا آپ اپنا کام کرتے رہے اور جیسے دل چاہتا ہے کرتے رہیں، اللہ کی قسم میں کسی وجہ سے بھی تمہارا کبھی ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو قریش کا ایک کمینہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اس نے آپ پر مٹی ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مٹی صاف کرنے لگی اور رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی مت رو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے والد کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ابو طالب کے انتقال تک قریش میرے ساتھ اتنی ناگواری کا معاملہ نہیں کر رہے تھے، اب یہ شروع ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو قریش کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ترش روی اور سختی کے ساتھ پیش آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، آپ کی کمی بہت جلد محسوس ہونے لگی۔ حضرت حارث بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا، یہ مجمع کیسا ہے؟ میرے والد نے کہا، یہ لوگ اپنے ایک بے دین آدمی پر جمع ہیں۔ چنانچہ ہم اپنی سواری سے اترے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کو ایک مان لینے اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے تھے، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا رہے تھے، یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا اور لوگ آپ کے پاس سے چلے گئے تو ایک عورت پانی کا برتن اور رومال لیے ہوئے آئی جس کا سینہ کھلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے برتن لے کر پانی پیا اور وضو کیا، پھر اس عورت کی طرف سر اٹھا کر کہا، اے میری بیٹی، اپنے سینے کو ڈھانپ لو اور اپنے باپ کے بارے میں کوئی خوف اور خطرہ محسوس نہ کرو۔ ہم نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ ان کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت منیب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے جاہلیت میں دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میں نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک رہا ہے، اور کوئی آپ پر مٹی ڈال رہا ہے، اور کوئی آپ کو گالیاں دے رہا ہے، اور یوں ہی ہوتا رہا یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا۔ پھر ایک لڑکی پانی کا پیالہ لے کر آئی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور کہا، اے میری بیٹی، نہ تو اپنے باپ کے اچانک قتل ہونے کا خطرہ محسوس کرو اور نہ کسی قسم کی ذلت کا۔ میں نے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، وہ ایک بہت خوبصورت بچی تھی۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سی تکلیف پہنچائی؟ انہوں نے کہا، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے اپنا کپڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کر زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹا۔ حضرت ابو بکر آئے اور عقبہ کو کندھے سے پکڑ کر حضور سے پیچھے ہٹایا اور یہ کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم۔ ترجمہ، کیا مارے ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور لایا تمہارے پاس کھلی نشانیاں تمہارے رب کی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف ایک ہی دن دیکھا کہ قریش کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا مشورہ کر رہے ہیں۔
اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ عقبہ بن ابی معیط کھڑا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا اور آپ کی گردن میں اپنی چادر ڈال کر اس نے آپ کو اس زور سے کھینچا کہ حضور گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئے۔ لوگوں میں ایک شور مچ گیا، سب نے یہ سمجھا کہ آپ قتل کر دیے گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے پیچھے سے آپ کی دونوں بغلوں میں ہاتھ ڈال کر آپ کو اٹھایا، اور وہ یہ کہتے جا رہے تھے، کیا مارے ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ پھر کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے۔ حضور نے کھڑے ہو کر نماز پوری فرمائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کفار کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ان کے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا، اے جماعت قریش، سن لو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، مجھے تمہاری طرف تمہیں ذبح کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا ہے، یعنی نہ ماننے والے ہمارے ہاتھوں آخر قتل ہوں گے۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنے حلق پر پھیر کر ذبح ہونے کی طرف اشارہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل نے کہا، آپ تو ناداں نہیں ہیں، لہذا ایسی سخت باتیں نہ کہیں، برداشت سے کام لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تو بھی ان میں سے ہے جو آخر قتل ہوں گے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اپنی دشمنی ظاہر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتے ہوئے جو دیکھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ایک دفعہ قریش کے سردار حتیم میں جمع تھے، میں بھی وہاں موجود تھا۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اس آدمی کے طرف سے ہمیں جتنا برداشت کرنا پڑا ہے، ہمیں اتنا کبھی برداشت نہیں کرنا پڑا۔ یہ ہمیں بیوقوف کہتا ہے، ہمارے آبا و اجداد کو برا بھلا کہتا ہے، اور ہمارے دین میں عیب نکالتا ہے، اور ہماری جماعت کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، اور ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے۔ ہم نے اس کی طرف سے بہت برداشت کر لیا ہے۔ وہ لوگ اس طرح کی باتیں کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے تشریف لائے۔ آپ نے حجر اسود کا استلام کیا، یعنی دور سے ہاتھوں سے اشارہ کیا، اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتیں نقل کر کے آپ کو طعنہ دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے آگے چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے دوبارہ گزرنے لگے تو انہوں نے ویسی ہی باتیں کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر طعنہ دیا، جس کا اثر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر محسوس کیا۔ جب آپ ان کے پاس سے تیسری مرتبہ گزرنے لگے تو انہوں نے پھر ویسے ہی باتیں کہہ کر آپ کو طعنہ دیا۔ آپ نے کہا، اے جماعت قریش، کیا تم سن رہے ہو؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میں تو تم لوگوں کو ذبح کرنے کے لیے ہی آیا ہوں، یعنی جو ایمان نہ لائے گا وہ آخر قتل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ سب لوگ ایک دم سہم گئے، یہاں تک کہ اس سے پہلے جو آپ پر سختی کرنے کے بارے میں سب سے زیادہ زور لگا رہا تھا، وہ بھی آپ سے عاجزی اور خوشامد سے بات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا کرنے لگ گیا، اور یوں کہنے لگ گیا، اے ابو القاسم، اللہ کی قسم آپ تو ناداں آدمی نہیں ہیں، آپ ایسی سخت باتیں نہ کہیں، برداشت سے کام لے، بھلائی کے ساتھ واپس تشریف لے جائیں۔ آپ واپس تشریف لے گئے۔ اگلے دن وہ لوگ پھر حتیم میں جمع ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ان کی طرف سے جو تکلیفیں پیش آ رہی ہے ان کا تم نے ان سے تذکرہ کیا، اور تم جو ان کے ساتھ معاملہ برت رہے ہو اس کا تم نے ان سے ذکر کیا۔ اس کے جواب میں جب انہوں نے تم کو ایسی بات صاف صاف کہہ دی جو تمہیں بری لگی تو تم نے ان کو چھوڑ دیا،
ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا، کچھ کرنا چاہیے تھا۔ وہ آپس میں یہ باتیں کر ہی رہے تھے، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لائے۔ یہ سب ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھپٹے اور آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور کہنے لگے، تم ہی ہو جو یوں کہتے ہو اور یوں کہتے ہو۔ اور حضور کی طرف سے انہیں جو باتیں پہنچتی رہتی تھی کہ حضور ان کے معبودوں کے اور ان کے دین کے عیوب گنا رہے ہیں، وہ سب انہوں نے کہہ ڈالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے یہ سب باتیں کہی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ لیا۔ حضرت ابوبکر آپ کو بچانے کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ روتے ہوئے کہنے لگے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو مارنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ قریش کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا سب سے زیادہ سخت واقعہ جو میں نے دیکھا وہ یہ ہے۔ محترم حضرات، یہ وہ واقعات تھے جن واقعات میں کفار اور مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے مشن سے پیچھے ہٹے اور اپنے مقصد سے پیچھے ہٹے۔ چاہے کتنی تکلیفیں حضور کو پہنچی ہو، آپ برداشت کیے، لیکن اپنا کام کرتے رہے، اس لیے کہ یہ کام کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اس سے ہم کو یہ بات ملتی کہ چاہے کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ آئیں، حکمت کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم سب کو دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ اس راستے کی جو آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے توش آخرت ہے اور دنیا میں خیر و برکت کا ذریعہ ہے، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو، لوگ انسانیت نواز بنے اور لوگوں کے اندر زندگی گزارنے کے طریقے آئے اور پوری دنیا میں امن اور امان ہو اور لوگ سکون اور راحت کی سانس لے سکے۔ یہ دعوت و تبلیغ کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔